کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ رمضان مبارک آنے والا تھا اور حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنے علوی دوست کی طرف یہ تحریری میسج بھیجا، رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست کا تحریری پیغام حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آ گیا، رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے۔ حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی۔ دوسرے دن وہی علوی دوست جن سے حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے قرض لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے قرض حضرت واقدی سے قرض لیا تھا، دونوں حضرت واقدی کے گھر آئے۔ علوی کہنے لگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا میسج آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیا اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو چٹھی لکھی کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض دے دیجیے۔ انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا، انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی وہ آپ نے اسے بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی۔ پھر ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے۔ اسی رات حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا انشاءاللہ کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ چنانچہ غیب جاننے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یوں مطلب اظہار ہوا کہ دوسرے دن امیر یحییٰ برمکی نے سیدنا واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا، میں نے رات خواب میں آپ کو پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا واقعہ سنا دیا تو یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے زیادہ سخی کون، آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں۔ پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو اور 20,000 ان دونوں کو پیش کیے اور حضرت واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی نے جج بھی مقرر کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو دیکھا آپ نے کہ سخاوت، انہیں اپنی ضرورت اپنے دوست کو، ضرورت کی چیز دوست کو دے دی، انہوں نے اپنی ضرورت کی چیز اپنے دوسرے دوست کو دے دی۔ تو دوست وہی ہوتا ہے کہ جو وقت پر کام آئے۔ آج کل مفاد پرستی کا دور ہے اور بڑا نازک دور ہے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس دوست بہت، جس دن دولت رخصت تو اس دروازے سے گئی تو اس دروازے سے دوست پلٹ گئے۔ آج کل کے دوستوں جنرل بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وفا بالکل ختم ہو گئی، لیکن بہت کمی آ گئی ہے۔ تو دوست کسی کو بنائے بھی تو آدمی سوچ سمجھ کر بنائے، یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا کہ دوست پیسے پھینکے اور ایمان لے لے۔ آج کل ایسے بھی دوست ہوتے ہیں، جی ہاں، تو بڑا نازک دور ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، جاگتے رہیو سونے والو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل لائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور حقیقی معنوں میں اگر کوئی دوست میسر ہو تو وہ ملے، ورنہ اکیلا صحیح ہے، برے دوست سے تو اکیلا صحیح ہے۔ عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مارے بد تنہا ہمی بر جاں زند، یار بد بر دین و بر ایمان زند، یعنی برا سانپ صرف جان لیتا ہے جبکہ برا دوست دین و ایمان لے لیتا ہے، تو یوں برے کی دوستی بری ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کے نزدیک ساری عبادات سے افضل صحبت نیک ہے۔ آج مسلمان نمازی غازی حاجی قاضی بنتے رہتے ہیں مگر صحابی نہیں بن سکتے کہ صحابی صحبت نبی سے بنتے تھے، وہ صحبت اب کا نصیب۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ دے گئے مگر صحبت ساتھ ہی لے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال لے کے ہمیں اس کو دوست بنانا چاہیے کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے، جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، نیکیوں میں اضافہ ہو اور گناہوں سے چھٹکارا ملے، اور ایمان میں مضبوط ہو، عقیدہ اس کا بالکل درست اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو. ورنہ صرف ظاہری طور پر نیک پرہیزگار ہو لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کی دوستی تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے. اور ایمان کے لیے زہر حلال یعنی کہ قاتل زہر، اللہ پاک ہمیں برے دوستوں سے بچائے. اور اس واقعے سے یہ بھی درس ملا کہ رمضان شریف کے موقع پر ان بزرگوں نے کیسی سخاوت کی اعلیٰ مثال قائم کی. تو ہمیں بھی اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے کہ وہ بیچارہ غریب ہے یا کوئی سادات کرام میں سے ہیں تو ہمیں ضرور ان کی ان دنوں ہیلپ کرنی چاہیے رمضان شریف کے آنے کے موقع پر خاص کر کے، تاکہ یہ بھی رمضان کی جو نعمتیں وہ کھا سکیں گھر میں اور عید کے لیے کوئی عمدہ لباس سلوا سکیں. ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں آ کر کوئی بولے تو وہ نہیں جمتا، ہم خود اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں میں نظر ڈالیں، پڑوسیوں میں دیکھ لیں کہ ان میں سفید پوش بھی ہوتے ہیں جو بیچارے ان کے پاس. اور ویسے آج کل تو مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، حالات بڑے ناگفتہ بے. تو ایسی صورت میں ہمیں مطلب ہے کہ زیادہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا وہ زیادہ احتیاط کریں. اب جیسے مسجدوں میں افطاری بہت زیادہ ہمارے یہاں بھیجی جاتی ہے، بھیجنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ غریبوں کے علاقے جو ہوتے ہیں اس میں افطاریاں بھیج دی جائیں. اب نعمتیں مرد تو مسجد میں کھا لیتا ہے، یہ بیچاری خواتین جو ہیں یہ ان نعمتوں کی ہوا بھی ان کو نہیں لگتی جو لوگ غریب ہیں. تو اس لیے مطلب ان کو اچھی چیزیں جو افطار میں دی جاتی ہیں تو ان کے پیکٹ بنا کر ان کے گھروں میں، غریبوں گھروں میں بھیجنے چاہیے. اور یہ ڈیلی بیسس پر ہو، روزانہ پورے رمضان شریف میں. تو ان غریبوں کی دعائیں لیں، سیدوں کی دعائیں لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پاک